بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اس پروگرام کانسیپٹ اینڈ ڈائمینشن آف دعا، یعنی واٹ از دا کانسیپٹ اینڈ ڈائمینشن آف دعا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جب بھی کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے بعد جو سب سے پہلے لو لگاتے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کرتے ہیں، وہ معبود الہی کے لیے۔ انہی سب باتوں پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کے ساتھ، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں سر کا۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہ ہمارا جو خاص کر جو سیریز ہے 5 ایپیسوڈ کی، اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دعا سے متعلق، کیونکہ سب سے اہم کڑی، یعنی زندگی میں جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دعا۔ بغیر دعا کے ہمیں کچھ نہیں ملتا، ہمیں اللہ سے لو لگانا پڑتی ہے۔ یہی ہمارا پہلا سوال بھی ہے کہ دعا کا مقصد کیا ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے، اور جیسا ہمارا ٹاپک کا نام بھی ہے کہ کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے دعا کا، یہ جو ڈائمینشن ہے دعا کا وہ کیا ہونا چاہیے، وہ ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں۔ آپ کا سوال جو ہے وہ بہت حق بجانب ہے، اور عام طور پر آدمی جب مضطر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو جو دعا کے منکر ہوتے ہیں وہ بھی پکارنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اسپتالوں میں ڈاکٹر صاحب جو یعنی کبھی کبھی ان کو لوگ بھگوان سمجھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب پھر یہ کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ دعا کیجئے، آپ لوگ پرارتھنا کیجئے، یہ جواب ہوتا ہے۔ آپ نے جو بات شروع میں اٹھائی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے دعا ہی شروع کرتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی شاید یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ نماز تو دعا سے ہی شروع ہوتی ہے۔ یعنی نماز میں دعا پہلے ہوتی ہے، جس کو اب وجہ کیا ہے کہ ہم کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے یاد کر رکھا ہے، رٹ رکھا ہے اس کو، اگر امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو اس پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی۔ صحیح آپ، اور ہم پھر اس کے بعد کرتے یہی ہیں کہ اگر ہم خود پڑھ رہے ہوں تو جلدی جلدی پڑھ کے کام ختم کیا۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ سورہ حمد میں پہلے دعا کا جو پیٹرن ہے اس کو ریڈیوس کر کے یعنی ایک کیپسول میں بند کیا گیا ہے۔ اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بات شروع ہوئی کہ جو اللہ ہے رحمان و رحیم ہے، الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، دنیاوی لوگ جو ہیں جو آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے بھی آتے ہیں، اور ایسے بندوں سے مانگتے ہیں جو خود مانگا کرتے ہیں، نیچرل ہے، تو مگر ان کی بھی پہلے تعریف ہی کرتے ہیں۔ ویسے اب تو وہ تو یعنی معبود یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان تو ہے کہ وہ تعریف کے قابل ہے۔ تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، جو پوری عالم تمام یونیورس کا پالن ہار ہے، رب ہے، اس کی حمد ہے، اس کی ستائش ہے۔ پھر الرحمن الرحیم، کیونکہ کسی ایسے آدمی سے مانگیں جس کا دل بڑا سخت ہو گیا ہو تو کیا مانگیں، تو وہ اسی سے سوال کیا جائے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ پھر یہ کہ مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ آدمی مانگے گا اس میں سب سے زیادہ امپورٹنس اسی کی ہے جو ابدی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، تو وہ یوم الدین ہے۔ پھر بندہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اس نے اپنے سارے جتنے لنکس تھے برابر کیے، اور ان لنک کو برابر کرنے کے بعد اب وہ دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جو سیدھا راستہ ہے اس کی ہدایت کر، اگر ہم ہیں تو اس پر قائم رہیں، اور جہاں نہیں ہیں ان کو ہمیں راستہ مل جائے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اس میں بھی جو عربی گرامر کے حساب سے ہے، اہدنا کے معنی ہم کو دکھا، مجھے نہیں۔ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہو تو اہدنا الصراط المستقیم کہو، یعنی خالی اپنے لیے نہیں سوچو بلکہ پوری کمیونٹی کے لیے اور جماعت کے لیے سوچو، جو نہیں موجود ہیں تمہارے ساتھ ان کے بارے میں بھی سوچو۔ پھر اس کو اور ایکسپلین کیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں یا جن سے تو ناراض ہے۔ یعنی دو راستے ہیں، ایک گڈ
پیپل کا راستہ ہے اور ایک بیڈ پیپل راستہ ہے. تو جو لوگ گڈ پیپل والے راستے پر اس کی ہدایت. تو دعا سے تو شروع ہوئی، اور ہر نماز میں آپ کو پہلی دوسری رکعت میں تو سورہ حمد پڑھنا ہی پڑے گی، سورہ فاتحہ کے بغیر تو آپ آگے نہیں پڑھیں گے. تو مطلب دعا سے بات کو شروع کیا جاتا ہے. اچھا، اب یہ ہوا کہ جیسی جو بات آپ نے کہی وہ بھی حق جانب ہے. میں یوں کہتا ہوں کہ جب آپ نے نماز کو ختم کیا تو پھر نماز کے بعد ہم تو بہت جگہوں پر دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ حج وج کے موقع پر بھی دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ لوگ مصروف ہوتے ہوں، وہ جو مصلی بچھائے تو یوں دے کے ڈالا اور غائب ہو گئے، اور اللہ دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو دعا کی جاتی ہے. یہ ہمارا ملت جعفریہ کا ایک خاص امتیاز ہے. بے شک، بہت جو آپ سے ہم کہیں کہ ہمارے یہاں ہم لوگ اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھی جائے جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہوتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ 70 رکعت سنت یا نفل نمازوں کے پڑھنے سے بہتر ہے. اچھا، اس کا فائدہ کیا؟ پھر ہم نے وہی کام شروع کیا. پہلے وہ کہا، اللہ کی بڑائی اور وہ کبریائی بیان کی، پھر الحمدللہ جو اس کے احسانات ہیں، پھر اس کی پاکیزگی کی تعریف کی، سبحان اللہ یہ کہہ چکے. اب ہم نے ہاتھ بلند کیے اور ضرورتیں اپنی جو تھیں پروردگار کے سامنے رکھیں، تو یعنی پھر دعا مانگی. اور ہم لوگ نہیں ختم کرتے، ہم اس وقت تک اپنی بات کو ختم ہی نہیں کرتے ہیں جب تک کہ دعا مانگنے کے بعد پھر شکر کا سجدہ نہ کر لیں. اس بنیاد پر کہ پالنے والے یہ زبان تیری دی ہوئی تھی، یہ خیالات جو دماغ میں آئے تیرے دیے تھے، یہ موقع جو تو نے فراہم کیا تیرا دیا ہوا تھا، یہ ہدایت جو تھی وہ تیری تھی، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، جو تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا. تو پوری نماز دعا کے ایک پیٹرن کا نام ہے جو نماز ہوتی ہے. اس میں ایک اگر چیز دیکھی جائے، اللہ وحدہ لا شریک، یعنی ایک اللہ، اس نے ہم سب کو پیدا کیا. اور اللہ کہتے ہیں، رب بچپنے سے سنتے چلا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ اللہ دلوں کے راز سے واقف ہے، یعنی وہ ہماری حاجتوں کو جانتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم دعا کیوں مانگیں؟ اللہ نے کیا کہیں پر ہم سے دعا مانگنے کے لیے کہا ہے؟ ہاں، قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر آپ کو یہ بات ملے گی کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ مانگے. اچھا، میں اس کو آپ کو انسانی نفسیات میں یہ بات پڑی ہوئی ہے جو اللہ نے عطا کی ہوگی اس کو. جب ہمارے چھوٹے بچے ہم لوگوں سے ضد کرتے ہیں تو تتلاتے ہوئے ہم دے بھی سکتے ہیں ان کو، تو مزہ آتا ہے ان کی بات سننے میں. اور دیتے تب ہیں، مطلب یعنی کوئی چیز لائے ہیں، یہ ہیں، وہ پہلے سے چھپائے ہوئے ہیں، وہ اسی کو مانگ رہا ہے، تو اس کی بات اچھی لگتی. اسی لیے ایک جگہ روایت میں آیا کہ بہت سے لوگوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں. ہاں، تو یہ آپ سے بات عرض کرنا تھی کہ جب ہم دیکھتے ہیں، معصوم یہ کہتا ہے کہ جس کی آواز ناپسند ہوتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ کری آواز میں چیخ رہا، بھگاؤ اس کو. اور جس کی آواز کو سننا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ کچھ دیر بے شک بہت اچھی طرح سے مدح مولا پڑھ رہا ہے، اللہ کی مدح کر رہا ہے، تھوڑی دیر اور پڑھ لے تو میں سن لوں، دے تو دوں گا. تو یعنی دیر میں بھی دعا کا قبول ہونا اس کی مصلحت میں ہے کہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ دعا کریں اور آپ کھڑے ہوں. تو دعا کرنے کے لیے کہا تم مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں اس کو مان لوں گا، وہ کر لوں گا. یا یہ کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. اب اس پیرائے میں کہا کہ کون ہے جو مضطر جو ہے پریشان ہے اس کی فریاد کو سنے اور اس کو دور کرے. یعنی اللہ کی ذات ہے، اللہ سے مانگا جائے، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے مانگنا دعا ہے بھی نہیں، جائز بھی نہیں ہے. بے شک کسی کو آپ وسیلہ قرار دے سکتے ہیں، ذریعہ بنا سکتے ہیں، وہ اس کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جن سے خوش رہتا ہے ان کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے. بہت اچھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ دینے کا اختیار سب اسی کا ہے. اور کیونکہ جتنے ذریعے بنائیں گے بھی، اگر ہم لوگوں نے بعد میں دیکھا تو بات آئے گی کہ وہ خود اسی سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے. اب جیسے میں بات آ گئی آپ سے کہتا چلوں کہ یعنی جو پیٹرن قرآن مجید نے دیا، نبیوں نے دعا کی ہے، انبیاء کی دعائیں موجود ہیں اور بہت خاص دعائیں موجود ہیں. جیسے بہت ایک دعا آپ لوگ ہم سب پڑھتے ہیں عام طور پر قنوت میں
کہ اب وہ نماز میں بات رہ گئی تھی، نماز میں دوسری رکعت میں عام طور پر قنوت پڑھا جاتا ہے، جی جی، دوسری رکعت جب ہوتی ہے، صرف ایک نماز شفع جو ہے اس میں قنوت نہیں ہے، باقی اس میں سبھی میں ہے، واجب نہیں ہے قنوت، لیکن امام نے فرمایا کہ ویسی ہی ہے جیسے کسی ایک دلہن کے لیے جو زیورات کی حیثیت ہوتی ہے، ویسے ہی نماز کے لیے قنوت ہے، جتنا قنوت لمبا ہوتا ہے تو اٹھایا جاتا ہے۔ بہت سی مکتب فکر جو ہیں قنوت کے ہر نماز میں قائل نہیں ہیں، مگر عید میں اور خاص موقعوں پر یا بقرعید میں قنوت پڑھا جاتا ہے، مگر ملت جعفریہ میں قنوت پڑھے بغیر نماز تو ہو جائے گی، مگر فرمایا ویسے کہ جیسے اس کے لیے زیوروں کی اہمیت ہوتی ہے، ویسے ہی قنوت جو ہے نماز کا زیور ہے، اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس میں عام طور پر آپ دیکھتے ہیں پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھ کو معاف کر دے اور میرے والدین کو معاف کر دے، اور تمام مومنین اور مومنات کو جو حساب کا دن ہوگا اس دن سب کو معاف کر دینا۔ بالکل اسی کی پیرالل ایک دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے تھوڑی تبدیلی سے فرمایا رب اغفر لی، مجھے معاف کر دے، ولوالدی اور میرے والدین کو معاف کر دے، مغفرت فرما ان کی، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور میرے گھر میں جو مومنین اور مومنات آئے ہوں، داخل ہوئے ہوں، انہیں بھی معاف کر دے۔ یعنی ایک ذرا سی تبدیلی سے یہ دعا موجود ہے۔ جب جناب موسیٰ مدین کی طرف جا رہے تھے، وہ چلے تھے، تو ان کی دعا قرآن نے لکھی ہے کہ اس میں ارشاد فرمایا رب اغفر لی، دعا فرمائی جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے معاف فرما دے، تو اس کے اندر ان جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جناب یونس کی دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان نبیوں کی دعائیں موجود، ان نبیوں کی دعائیں موجود ہیں، اور ایک دو کی نہیں، سب کی، جناب یوسف کی، جناب یعقوب کی، ایسے تو سر بہت سارے نبی ہیں۔ ہاں بہت سے۔ اچھا دعائیں کرتے رہو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جن دعاؤں کو قدرت نے قرآن مجید میں نقل کر دیا، اور شاید نقل اس لیے کر دیا ہو قرآن مجید میں کہ وہ ہمارے لیے ذریعہ بنے۔ اچھا ہمارے لیے اس لیے ہم جیسے قنوت میں پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سوچیں گے اور پڑھیں گے، تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دعا کی ہے تو وہ اس قابل ہے، بالکل ماڈل ہے، اور قرآن نے اس کو اپروو کر دیا ہے اپنی کتاب اپنے یہاں، تو اسی میں مانگ لی جائے، وہی دعا کر لی جائے۔ یعنی یوں دیکھیں نا کہ یہ اچھا سر اسی سے یہ ہے کہ ایک سوال آ جاتا ہے سامنے کہ جب قضا اور قدر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو ہم اللہ سے سوال کریں تو اس کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیے اس بات کو اور ہم لوگ کبھی آگے اور تفصیل میں بھی لائیں گے، لیکن اس وقت ہم اتنی بات آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ قضا جو ہے وہ پری ڈیٹرمنڈ، پہلے سے جو ڈیٹرمنڈ بات ہوتی ہے، طے ہوتی ہے اللہ کی، اس کو قضا کہا جاتا ہے کہ بس اب وہ تو ہونا ہی ہے، اس کے بغیر ہے، اور وہ ہوتی بھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قدر جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کو بنیادی طور پر مان لیجئے کہ وہ فری ول ہے پر ہوتی ہے، یعنی انسان کو بہت سے اختیارات دیے گئے ہیں ہر آدمی کو، اور اللہ کو معلوم ہے کہ جب یہ کہے گا، مثلا قضا میں یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے، یوں کہیں کہ پہلے میں اس کو غربت دوں گا، لیکن جب یہ مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا اور اس کو عطا کر دوں گا، تو دعا بھی قضائی کا حصہ بنی، یعنی وہ مجبور نہیں ہے، اگر کرے گا تو دے دوں گا۔ مثال کے طور پر اللہ اپنے سارے بندوں پر ایک جیسا مہربان ہے، سب کو ایک جیسے باڈی کے پارٹس دیتا ہے۔ یہ دنیا میں جب آتے ہیں، ان کے جو پارٹس ہیں، باڈی کے پارٹس ہیں، ان کے ساتھ آئے، اب ایک آدمی قاعدے سے زندگی گزارتا ہے تو اس کی جو فزیکل ایج ہے، مثلا مان لیجیے انڈیا میں 90 اور 100 کے قریب ہوتی ہے، اس نے پوری کی۔ ایک صاحب ہائی اسکول سے ہی سگریٹ میں لگ گئے، پینے لگے، لنگز خراب ہو گئے، 40-42 سال کی عمر میں مر گئے، تو اب اللہ تعالیٰ کے پاس یہ معلوم تو ہے، علم ایک الگ شے ہے، لیکن علم سے قطع نظر یہ اس کا اپنا ایٹیچیوڈ تھا، فری ول تھی، وہ جتنی چاہے احتیاط کر لیتے۔ قضاء و قدر کا معنی یہ ہے 500 سال کے نہیں ہو جاتے،
احتیاط اب جو فزیکل ایج ہے اس پر یہ بات جا کر کے ختم ہوگی. یہ اس کا پری ڈیٹرمنڈ معاملہ ہے کہ اتنا ٹائم ہم نے اس کو دیا ہے یہ ہوگا. لیکن جو پری ڈیٹرمنڈ میں بھی آدمی کو فری ول دی ہے. اچھا اگر اللہ نے تو طے کر لیا جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا تو پھر شام کے کھانے کی تیاری کی ضرورت نہیں. اگر اللہ نے طے کیا کھانا ملے گا تو مل جائے گا. گیس ختم ہو گئی ہے تو لانے کی ضرورت نہیں اگر اللہ نے طے کیا ہے. سامنے سے گاڑی آ رہی ہے اس کے سامنے سے ہٹنے کی ضرورت نہیں اگر اللہ نے مرنا ہمارا طے کر دیا ہے تو مریں گے ہی. اور اگر بچانا طے کیا ہے تو ہم بچیں گے ہی. ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اگر ہمارے بخار کو ٹھیک کرنا اللہ نے طے کیا تو وہ ٹھیک کر دے گا. ڈاکٹر صاحب کی دوا کی ضرورت ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے پھر تو یہ دنیا اس اللہ نے طے کیا اس کا ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے. طے یہ کیا ہے کہ جو آدمی اس نظام کو فالو کرے گا تو اس نظام سے یہ نتائج نکلیں گے. اور یہ آپ کو آزادی دی ہوئی ہے کہ آپ فالو کریں یا نہ کریں. ورنہ پھر ایک بات یہ بھی کہ اللہ نے طے کیا تھا کہ امام حسین شہید ہوں. اللہ نے طے کیا تھا کہ شمر نے قتل کرے تو دونوں آدمی ڈرامہ کر رہے ہیں اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے. تو ڈرامے میں مثال کے طور پر ڈرامہ کرنے میں راون کو ہم معلوم بھی ہو جائے کہ یہ راون ہے تو ہم اسے جلا نہیں دیں گے مار نہیں ڈالیں گے. مطلب اس کو راون بنایا گیا تو وہ راون کی طرح ایکٹ کرتا ہے. ان کو رام جی بنایا گیا تو یہ رام جی کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. مگر دنیا اس طرح نہیں ہے. تم نے نیکی کی ہے تو اس کی جزا ہے, برائی کی ہے تو اس کی سزا ہے. تو اس کا مطلب ہمارا اختیار ہے. ایک فرقہ گزرا ہے جبریہ فرقہ کہلاتا تھا. تو جبریہ فرقہ کہتا ہے انسان مجبور ہے. یعنی اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ اللہ نے ہی چاہا ہے ورنہ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا. تو پھر تو کسی کی کوئی پکڑ ہی نہیں ہے. پھر یہ نماز پڑھو. اچھا سر جیسے یہ تو بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ اسی میں ہی ایک ہمارا سوال اٹھتا ہے کہ دعا مانگی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے. دعا کا سلیقہ کیا ہے؟ مثلاً جیسے کہ درگاہوں میں امام باڑوں میں مناجاتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن ان مناجاتوں کے اوپر کوئی میری بات کا برا نہ مانے, کوئی بھی شاعر میری بات کا برا نہ مانے کیونکہ سب اپنی اپنی جگہ لائق عزت ہے. شاعروں کی جو لکھی ہوئی مناجاتیں ہیں ان پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. وہیں دوسری طرف اہل بیت اطہار اور معصومین علیہ السلام کی لکھی ہوئی دعائیں بھی ہیں, مناجاتیں بھی ہیں, سب کچھ موجود ہیں. تو ہمیں کس طرف زیادہ دھیان دینا ہے؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت سی چیزیں رسماً یا ٹریڈیشنلی ڈیولپ کر جاتی ہیں. یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں میں بتاؤں کہ جو لوگ ہمارے یہاں بولتے ہیں وہ مناجات کا لفظ ہی غلط بولتے ہیں. اچھا دعا اس چیز دعا کو کہتے ہیں جو زور سے کی جاتی ہے. زور سے مطلب یہ کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, نماز پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. اللہ تو سنتا ہی ہے. جو مناجات ہوتی ہے وہ چھپ کے ہوتی ہے, سرگوشی میں کی جاتی ہے. یعنی جیسے گفتگو کسی سے بہت راز کی بات, راز و نیاز کی بات کی جاتی ہے عام طور پر رات میں. اب امیر المومنین آپ مفاتیح الجنان تو ہمارے یہاں کی بہت ہی خاص کتاب ہے عملیات میں. مفاتیح الجنان میں جہاں ماہ رجب کے اعمال ہیں اس کے نیچے دیکھیے حضرت علی کی 3 لائن کی 3 مصرے ہیں سمجھیے. الہی کفا بِعِزِّنَا نَكُونَ لَكَ عَبْدًا, یا اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وَكَفَا بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا, اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. انتا کما احب, تو ویسا ہی ہے جیسا میں پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں. تو ویسا ہی مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. انتا کما احب, تو اب یہ ہے کہ تو مجھے انا کہہ رہے ہیں کہ تو جیسا مجھے چاہتا ہے تو ہبو ویسا مجھے بنا دے. یہ امام نے فرمایا ہے. 3 لائنوں میں مناجات ہے, لیکن مناجات کے لیے وہ انجمنی والا نہیں ہے, وہ خود بات کرے گا. جس وقت بندہ بات کرنے لگتا ہے آپ اپنی زبان میں بھی بات کر سکتے ہیں خدا سے. نیچرل ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں تو میں اپنی زبان میں بات کروں. یا یہ کہ جیسے آپ نے کہا یہیں پر امیر المومنین کی ایک منظوم مناجات پوری لمبی سی ہے. 15 مناجاتیں ہیں اس میں دی ہیں جو امام زین العابدین علیہ السلام کی مفاتیح میں درج ہیں, 15 ہیں. تو اس میں جو آخری 15ویں مناجات ہے اس میں ایک عجیب بہت سی باتیں ہیں جو بڑا لمبی ہے, مطلب 1 پیج کی 1.5 پیج کی ہے. کانسیپٹ ایسے ہیں. ارے خیر ہمارے شاعر اور ہمارے خطیب ہمارے علماء ان کی کیا بساط ہے کہ وہ امام زین العابدین کے اسٹیٹس کو پہنچ سکیں. وہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہیں.
اب حضرت نے فرمایا وَأَغْرِسْ أَفْئِدَتَنَا، یعنی وَأَغْرِسْ فِي، یعنی ہم کیا کر دیں، ہمارے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں وہ پیڑ لگا دے، پلانٹ لگا دے، پودے لگا دے، اشجار محبتک، جو تیری محبت کے ہوں، واہ واہ واہ، اپنے محبت کا ایک پودا ہمارے دل میں لگا دے۔ اب اس میں کوالٹی کیا ہے؟ آپ اتنا سا پودا اپنے باغ میں لگاتے ہیں یا باہر کے میدان میں، نیم مان لیجئے، وہ لگایا آپ، وہ اتنا ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے پھلوں سے لد جاتا ہے، پتیوں سے لد جاتا ہے۔ امام نے دیکھیے پالنے والے، یعنی ہم ایسی محبت کا پیڑ لگا دے کہ پھلتا پھولتا رہے، بڑھتا چلا جائے۔ یعنی یہ نہیں کہ محبت بھی اللہ کی جو ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی ایک جگہ جا کے ٹک گئی، یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہ صرف ایک فقرہ ہے، میں نے صرف ایک فقرہ آپ کے سامنے نقل کیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی چیز حضرت کہتے کہ میرے دل میں محبت ڈال دے، میرے دل کو محبت سے بھر دے، میرے دل میں محبت پیدا کر دے، وہ بات نہیں ہوتی۔ وَأَغْرِسْ أَفْئِدَتَنَا، یعنی جس وقت یہ کہا کہ ہمارے دلوں میں پیڑ لگا دے، بے شک بے شک، بہت اچھی بات ہے، اشجار محبتک، اپنے محبت کے پیڑوں میں کو لگا دے ہمارے پیڑوں پہ، یہ تو پورا باغ ہوگا، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو ایک تو یہ کہ مناجات جو ہے اگر پڑھنا ہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، وہ مناجات کہیے نہیں تو خیر دعا ہو رہی ہے، اگر دعا بھی ہو رہی ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے ترجمہ ہی پڑھ لیجیے۔ اچھا، مناجات کے لیے شرط ترنم کی نہیں ہے، مناجاتیں مل جاتی ہیں، تو یہ تو نثر میں تھی جو امام زین العابدین کی 15 مناجاتیں ہیں، امیر المومنین کی نظم میں ہیں، بالکل، یعنی پوئٹری کے فارم میں ہیں۔ تو کہنا یہ ہے نا کہ اس کا نہیں، بات کیا ہے، کیا چیز کہی گئی۔ اچھا، جو آدمی ہوتا ہے کہ کھڑا ہوتا ہے، ایک عادت ہو جاتی ہے، مجھے ود ڈیو ریسپیکٹ سبھی کے لیے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ تھا نہیں، جب ہم لوگ پہنچتے تھے تو پرارتھنا ہوتی تھی پرائمری اسکول میں، کچھ نہیں سمجھتے تھے، پتہ نہیں کیا، ہمیں دے دیا نِدھے کرتویہ مارگ پر ڈٹ جائیں، اور پتہ نہیں کیا ہو جائے، ہمیں نہ کبھی مانی، یہ تو بعد میں سوچا تو مانی سمجھ میں آئے کہ کیا مانی تھے، ہے نا، خالی کرتویہ مارگ پر ڈٹ جائیں۔ تو یہ تو لپ سروس ہے کہ کھڑے ہوئے بھائی یہ ہونا ہے، یہ والی ہے، اور مطلب میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میں آپ سے ملتجی ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں یہ بات کہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے شاعر کو اس پر اجر بھی مل گیا ہو کیونکہ اس نے دل سے بات کہی ہے، لیکن ہم تو بغیر سوچے سمجھے کہہ رہے ہیں ہم نے۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو کیوں نہ ہم لوگ اردو میں اپنے امام کی دعا کو پڑھ لیں، کم سے کم ہم کو شوق پیدا ہو کہ دیکھیں ان کے اصلی الفاظ کی کیا کیفیت ہے اور کیا پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ مناجات تو خیر اس طرح ہو ہی نہیں سکتی، دعا ہو سکتی ہے، لیکن دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنی دل کی گہرائی سے پیش کر دی جائے گی اتنی قبول ہوگی۔ بہت بہت شکریہ سر، جس طریقے سے آپ نے جو دعا کے بارے میں بتائی، یقیناً جو طریقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یا معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ کل ملا کے جو نچوڑ ہے اس ایپیسوڈ کا وہ یہی ہے کہ دعا لو لگانے کا نام ہے، اللہ سے لو لگانے کا۔ اور ناظرین اکرام، جیسا کہ ابھی سر نہیں بتایا کہ شاعر اہل بیت اطہار علیہ السلام جو بھی ہیں، دعائیں اچھی بات ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جو ہم کو امپورٹنس دینا ہے وہ دعاؤں کا مجموعہ، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، یہ ساری کتابیں ہماری سامنے موجود ہیں۔ ہم کوشش کریں ان سے دعائیں مانگیں اور اپنی دعاؤں کو بھر لائیں۔ فی الحال ہمیں اور سر کو اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت، اور آپ اپنا فیڈ بیک ہر بار کی طرح ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔